السلام علیکم فرینڈز، میں ضیاء الدین بلوچ نوشکی بلوچستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ قلعہ صاحبزادہ نوشکی اور قلعہ جمال الدین نوشکی کا درمیانی ریگستانی علاقہ ہے۔ میرے بالکل سامنے جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، یہ سورج کی رخ پہ یہ ہوتان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ اس حساب سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اس علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کسی زمانے میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اور چونکہ ہلتے رہتے ہیں تو ایسے ہی کسی طوفان کے نتیجے میں یہ گاؤں بھی ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے نیچے آ گیا۔ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے تو یہاں کوئی کام نہیں کیا ہوا، لیکن بڑے جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان سے یہ روایت سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے کہ یہاں گاؤں ہوا کرتا تھا، اور لوگ کچھ ایسی چیزیں یہاں سے ان کو ملتی رہتی ہے لوگوں کو کہ جس سے اس روایت کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہاں گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے بارے میں، ہوتان کے بارے میں اور بھی بہت ساری قصے کہانیاں مشہور ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص رات کو وقت نہیں گزار سکتا کیونکہ یہاں جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اس طرف جو ریگستان نظر آ رہی ہے، یہ جو سلسلہ ہے اسی سیدھ میں بالکل افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ میکسیمم 50 سے 60 کلومیٹر ہوگا، اور ریگستان کا یہ سلسلہ یہاں سے ہوتے ہوئے، نوشکی سے ہوتے ہوئے افغانستان کے صوبہ اور افغانستان کے علاقے ہلمند تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اس طرف جو ایک گاؤں نظر آ رہی ہے، یہ گاؤں جو ہے قلعہ صاحبزادہ نوشکی کہلاتا ہے، اور اسی گاؤں میں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اسی گاؤں کی گلیوں میں میرا بچپن کہیں کھو گیا ہے۔ اس طرف جو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ جو ہے قلعہ جمال الدینی کہلاتا ہے، اور آزاد جمال الدینی جو ہے اسی گاؤں میں پیدا ہوئے، جو بلوچی ادب کے حوالے سے بڑے نام ہیں۔ اور بالکل اس گاؤں کے پیچھے جو سفید بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ کیڈٹ کالج نوشکی کا بلڈنگ ہے۔ یہ علاقہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا، جو لوگ بلوچی ادب اور بلوچ تاریخ سے واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں، یہ علاقہ ان کے لیے اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہوگا کہ سامنے ایک قبرستان نظر آ رہی ہے۔ اگر میں زوم کر پاؤں تو وہاں جو گنبد ہے وہ آزاد جمال الدینی کا مقبرہ ہے، اور اس پہاڑ کے ساتھ جو ایک گاؤں نظر آ رہا ہے اسی گاؤں کے قبرستان میں ملک الشعراء گل خان نصیر آسودہ خاک ہے۔ یہ دونوں بلوچی ادب اور بلوچ تاریخ کے دو بہت بڑے نام اور بہت بڑے برج تھے۔ بالکل سامنے ایک قلعہ نما جگہ اور قلعہ سی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اسی قلعے کے بالکل بیک سائڈ پر ایک چھوٹی سی لنک روڈ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا جو ہے وہ جا کے RCD شاہراہ کو کنیکٹ کرتی ہے، اور RCD شاہراہ وہی ہے جو کہ یہ ایران تک جاتی ہے، اور ایران سے ہو کر جو ہے آپ اسی راستے سے یورپ بائی روڈ جا سکتے ہیں۔ زائرین جو ہے وہ عراق اور شام اسی راستے سے جاتے ہیں۔ پچھلے زمانے کی کچھ تصویروں میں یہاں مائل سٹونز نظر آتے ہیں کہ جن پر لکھا ہوتا تھا لندن جو ہے یہاں سے 4000 میل کے فاصلے پر ہے، اور ابھی بھی ٹورسٹ جو ہے یہاں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور یہاں سے لوگ بدقسمتی سے یہاں ٹورسٹ کے لیے آمد و رفت کم ہوتی ہے اس راستے سے۔ زیادہ تر جو لوگ غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے ہیں وہ اسی راستے سے جاتے ہیں، اور یہ جو روڈ ہے بدقسمتی سے ہیومن ٹریفکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ اور سامنے مستنصر حسین تارڑ نے اپنا جو سفر نامہ لکھا ہے نکلے تیری تلاش میں، اور خانہ بدوش یورپ کا ان کا سفر نامہ ہے وہ، جس میں بائی ٹرین جو ہے یورپ تک جاتے ہیں، اس میں صرف یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے یہ اس میں نہیں ہے کہ مستنصر حسین تارڑ افغانستان سے ہو کے ایران میں انٹر ہو کے پھر وہاں سے بائی ٹرین یورپ میں جاتے ہیں۔ اگر آپ افغانستان کی بجائے بلوچستان سے ایران میں انٹر ہو اور باقی جو سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے اسی راستے سے آپ یورپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سامنے ایک پہاڑ نظر آ رہی ہے بہت بڑی سی، یہ پہاڑ جو ہے کھوٹی کہلاتا ہے۔ نوشکی دوسرے علاقوں سے منفرد اس حوالے سے کہ یہاں آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے، سامنے نظر آ رہے ہیں،
اور یہ ریگستان بھی اس میں جو ہے بہت زیادہ حصے میں جو ہے ریگستان پھیلا ہوا ہے، اور اسی ریگستان کے بالکل اس طرف اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائیں سیدھ میں تو آگے آپ کو کوئی چٹیل میدان بھی ملے گا کہ جو جس کو پٹ کہا جاتا ہے، بلوچی براوی میں جو پٹ کہتے ہیں اسے، اور یہ ایسی زمین ہے کہ جیسے کہ کوئی سیمنٹ کا فرش بچھایا گیا ہو۔ اور اس سامنے جو فٹ بال کے گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں، یہاں پر نشکی میں جو ہے فٹ بال کا زبردست ٹیلنٹ پایا جاتا ہے۔ صرف اسی ایک گاؤں میں فٹ بال کے 3 سے 4 جو ہے رجسٹرڈ ٹیمیں ہیں، اور بلوچ کلب نشکی پاکستان پریمیئر لیگ کا بھی حصہ ہے کہ جو جس میں پاکستان کی ٹاپ ٹیمیں کھیلتی ہیں فٹ بال، اور فٹ بال کا یہاں نشکی میں زبردست رجحان اور زبردست ٹیلنٹ پایا جاتا ہے۔ سامنے یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہ پہاڑی سلسلہ آگے جا کر یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے سیاکو کہلاتے ہیں، اور سیاکو سے آگے جو ہے یہی پہاڑ جا کے جو ہے افغانستان بارڈر یہاں سے بالکل یہاں سیاکو کے بالکل پاس سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یہاں اگر میں زوم بھی کر پاؤں تو نظر نہیں آئیں گے شاید کہ ایک پہاڑ ہے کہ جس کا آدھا حصہ افغانستان ہے اور آدھا حصہ جو ہے بلوچستان۔